حضرات آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے تحت ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو مختلف نو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں درس قرآن و حدیث اور پینل ڈسکشنز اور مجالس مذاکرہ اور دیگر نوعیت کے جو پروگرام شامل ہیں۔ آج کا پروگرام بھی مجلس مذاکرہ کی صورت میں ہے اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے مسلم ممالک کو اسلامی ریاست تسلیم کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے ہمارے مدرس جناب محترم مفتی محمد حسین خلیل خیر دامت برکاتہم ہیں اور مفتی صاحب جو ہے جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث اور مفتی ہیں۔ تو آج کی جو مجلس مذاکرہ جو ہے اس کے ہمارے مین مقرر مفتی صاحب ہی ہیں اور جن نکات پر آج وہ روشنی ڈالیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، فلسطین کے ساتھ امت مسلمہ کی وابستگی اور سیاسی اور مذہبی وجوہات۔ نمبر 2، ارض فلسطین کے ساتھ یہود و نصارہ کی مذہبی وابستگی کس حد تک قابل قبول ہے۔ اور نمبر 3، فلسطین پر یہودی ریاست کا قیام کب اور کس بنیاد پر ہوا۔ نمبر 4، کیا یہودی ریاست کے قیام کا شرعی و سیاسی جواز ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف برقرار رہ سکے گا۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں، اور ایک مرتبہ پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ مواصلاتی خرابی کی وجہ سے آج تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ اس موضوع پر آگے جانے سے پہلے میں اس کا ایک بنیادی سٹرکچر آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم جو بات کریں گے تو اس خطہ فلسطین کے حوالے سے ایک جغرافیائی تاریخ کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے تاکہ ہمارے سامنے جغرافیائی اور سیاسی پس منظر ہو۔ دوسرا، ہم تشریعی حوالے سے اس ارض فلسطین کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ جب اللہ کے ادیان اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں اور وہ انبیاء اس زمین مقدس میں آئے ہیں تو ان انبیاء کے حوالے سے اس زمین کا پس منظر کیا بنتا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہوگا گفتگو کا۔ تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ فلسطین کی جو موجودہ حالت ہے یہ کب سے شروع ہوئی اور کیوں کر شروع ہوئی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہماری آخری بات ہوگی اور آخری حصہ ہوگا بیان کا وہ یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کے حوالے سے ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے حقائق کی روشنی میں۔ ان حقائق میں شرعی حقائق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، سیاسی حقائق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے اور عقلی حقائق بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ ان تینوں حقائق کو لے کر ہم ایک فیصلے پر پہنچیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات پہ ہم آتے ہیں کہ اس زمین کی جو سیاسی اور جغرافیائی تاریخ ہے وہ کب سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس زمین کے بارے میں ایک مقولہ ہے جو ایک ہی لفظ میں گوئے کہ پوری ہسٹری اس زمین کی بیان کی گئی ہے۔ انگلش کا وہ مقولہ ہے، ایک شخص نے کہا ہے جو بہت مبنی پر حقیقت بات ہے فلسطین کے بارے میں کہ ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو بگ از اے ہسٹری، کہ جیوگرافیکل تو یہ بہت ہی چھوٹا خطہ ہے، ہمارے ریاست بہاولپور کے بقدر ہی خطہ ہے، لیکن ہسٹری کے حساب سے اس جیسے رچ ہسٹری والا کوئی اور خطہ نہیں، بہت لمبی تاریخ ہے، بہت لمبی عہد اس سے وابستہ ہے۔ اس خطے کے حوالے سے ہم بہت لمبی اور بہت ہی ابتدا سے بات تو نہیں کر سکتے، ایک تو بات طویل ہو جائے گی، پھر ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم ایک اہم پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ اس خطے کی تاریخ قبل مسیح میں کس وقت سے ہم لے لیتے ہیں کسی خاص پوائنٹ سے۔ تو اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو 170 قبل مسیح سے لے کر 63 قبل مسیح تک
ویسے یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ تاریخ جب قبل مسیح کے حوالے سے بیان کی جاتی ہو تو بڑی عادت سے چھوٹی عادت کی طرف آیا جاتا ہے، اور اگر بعد مسیح کی کوئی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو پھر چھوٹی عادت سے بڑی عادت کی طرف جاتا ہے۔ تو چونکہ قبل مسیح کی بات ہے تو بڑی عادت سے ہم آئیں گے۔ تو 170 قبل مسیح سے 63 قبل مسیح تک تقریباً یہ 100 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 100 سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول اور عروج سے پہلے یہ خطہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور یہاں ان کی ایک زبردست قسم کی ریاست اور حکومت موجود تھی، اور ایک مستحکم حکومت تھی ان کی۔ اور چونکہ یہ اس وقت امت مسلمہ کا مصداق تھے، کیونکہ پیغمبروں کو ماننے والے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے اور ان کی جو کتاب تھی اس کے ماننے والے تھے، تو ایک لیجیٹیمیٹ امت مسلمہ تھی اور ایک حق حکومت تھی ان کی، جس کو تاریخ میں اس وقت امت مسلمہ کی حکومت ہی ہم کہیں گے، اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے شروع نہیں ہوا، یہ تو ایک دین ہے جو ابتدا سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تمام انبیاء اسی دین سے منسلک تھے، اور ان انبیاء کے ماننے والے جتنے بھی تھے ان کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ سے دعا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنا مسلم بنا کے رکھے اور موت تک اس پہ قائم رکھے۔ تو حضرت ابراہیم کے متبعین ہو، پھر حضرت موسیٰ کے ہو، جتنے بھی پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، تو تمام امت مسلمہ میں داخل ہیں۔ اس امت مسلمہ کی انتہائی شکل پھر امت محمدیہ ہے، اور پیغمبروں کے جو انتہائی کمال کی صورت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو ان 100 سالوں میں یہودیوں کی حکومت اس خطے پر قائم تھی۔ پھر اس کے بعد رومیوں نے ان پر حملے کیے، اور ان پر حملوں کے نتیجے میں رومی جو ہے انہوں نے ان کا اقتدار ختم کر لیا، اور رومیوں کے ہاتھ تو جو ہے یہودیوں کا زوال شروع ہوا اور اپنے کمال تک پہنچا، اور ان کا اقتدار کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا، اور وہ اس زمین کے اقتدار سے بے دخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ انہی کے لیے اللہ کے ایک پیغمبر بن کر آئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ ہی کو انہوں نے کافر کہا کہ یہ مسلمان ہی نہیں، یہ کافر ہیں، اور ان کے بارے میں ایسا نازیبا کلمات کہے جو زبان پر بھی نہیں لائے جا سکتے، کہ خدا نخواستہ یہ ولد الزنا ہے، ولد الحرام ہے، بغیر باپ کے جب ہے تو ناجائز۔ اس طریقے سے الفاظ اور القابات انہوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیے۔ یہ یہودیوں کا ہمیشہ سے پیغمبروں کے ساتھ یہ رویہ رہا ہے کہ پیغمبروں کی تکذیب انہوں نے کی ہے، اور تعذیب اور قتل یہ جرائم انہوں نے کیے ہیں، اور کسی بھی امت کافرہ میں اتنے جرائم نہیں پائے جاتے جتنے جرائم یہودیوں میں انبیاء کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ ان کے اوپر ذلت خواری اور مسکنت اور بے سہارا ہونا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توپی گئی ہے، ڈالی گئی ہے، جہاں بھی یہ موجود ہو۔ صرف 2 صورتوں میں یہ ذلت سے نکل سکتے ہیں، الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، یا تو اللہ تعالیٰ کی ڈوری اور رسی کو یہ پکڑ لے، مطلب مسلمان ہو جائے، اللہ کے پیغمبروں کو مان لے، تو مسلمان ہونے کی شرط پر ان کو ذلت سے نکالا جا سکتا ہے، اور یہ کسی جگہ حکومت کے اور ریاست کے اور اقتدار کے قابل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بحبل من الناس، کہ لوگوں کی ڈوری اور رسی اور حمایت پر یہ حکومت میں، اقتدار میں اور عزت میں آ سکتے ہیں۔ یہ 2 سہارے اگر ان کے پیچھے نہ ہو تو بذات خود ان میں بالکل یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کوئی ابھرنے والی قوم بن جائے، کوئی باصلاحیت قوم بن جائے، کوئی با اقتدار قوم بن جائے۔ دوسروں کے پشپناہی پر ہی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اب جو موجودہ حکومت قائم ہے اسرائیل کی، تو یہ قرآن کی پیشگوئی کے مطابق ہے کہ لوگوں کے سہارے پر، کیونکہ یہ تاریخ سے یہ بات، جیسے کہ آگے اس پہ ہم بات کریں گے، کہ سب سے پہلے برطانیہ ان کے پشت پہ کڑا تھا 100 سال تک، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر امریکہ نے منصب سنبھالا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی حمایت اگر ان کے پیچھے سے ہٹ جائے
تو یہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رہ سکتے۔ ان میں اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے کہ اپنے پیروں پر یہ کھڑے ہوں۔ یہ جتنے بھی مالدار ہو، جتنے بھی ذہین ہو، لیکن یہ غلام ہوں گے، خوار ہوں گے، دوسروں کے جو ہے نیچے رہیں گے اور دوسرے کے ماتحت رہیں گے اور دوسروں کی ماتحتی اور غلامی میں ہی آگے بڑھیں گے۔ بذات خود ان میں صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا ہے۔ اب قرآن نے واضح کیا ہے کہ ان پر یہ جو ذلت مسکنت مسلط ہوئی ہے، یہ اس جرم کی بنیاد پر ہوئی ہے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ کانو کا لفظ جب عربی میں مضارع کے صیغے کے ساتھ کانا کا لفظ آتے ہیں، اس سے مطلب عادت بیان کرنا ہوتا ہے کہ ان کی عادت یہ رہی ہے کہ اللہ کے احکام کو یہ ٹکراتے رہے ہیں اور اللہ کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے مختلف طریقے یہ اختیار کرتے رہے ہیں، جس میں تحریف اور تلبیس اور تدلیس اور یہ سارے طریقے شامل ہیں، کیونکہ تحریف میں جتنے یہودی آگے ہے کوئی امت ان کا مقابلہ تحریف میں نہیں کر سکتی۔ سورۃ بقرہ پوری کی پوری، سورہ آل عمران کا بھی کافی حصہ اور باقی قرآن میں بھی جگہ جگہ ان مذموم خصلتوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے آیات کا کفر کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، ظلم اور عدوان کرتے رہے۔ ظلم ان کے سرش میں شامل ہے، عدوان اور حدود سے تجاوز اور ناانصافی ان کی فطرت میں گوئے کہ ایک لحاظ سے شامل ہو گئی ہے۔ اور یہ دوسروں کے خلاف صرف نہیں، اپنوں کے خلاف بھی قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ اپنوں کے خلاف بھی اس طرح ظالمانہ اقدامات کرتے رہے ہیں اور دوسروں کے حمایت کر کے اپنوں کو یہ قتل کراتے رہے ہیں اور اپنے اپنے قبیلوں کے قبیلے یہ تباہ و برباد کرتے رہے ہیں۔ تو ان کی یہ جو خونخوار اور ظالمانہ نفسیات ہے، یہ ان کی پوری تاریخ پر حاوی ہے اور صرف دوسروں کے حوالے سے نہیں، اپنوں کے حوالے سے بھی ہے۔ لیکن چند مفادات کی خاطر کچھ وقت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، باقی ان کی نفسیات جو ہے وہ انسانی نفسیات قطعاً ہے ہی نہیں، جس میں انصاف ہو، عدل ہو، عقل کو مطلب یہ کہ اپیل کرنے والے کام ہو، ایسے کام ہو جو شریعت کے پیمانے پر اور عقل کے پیمانوں پر پورے اترتے ہوں، تو ایسی چیز ان میں ہے نہیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تکذیب کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنے گمان میں ان کو قتل ہی کر لیا، جیسے کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ قالوا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح کو پیغمبر ہو کر بھی ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو اپنے گمان کے مطابق تو انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے اور انہوں نے قتل کیا نہیں ہے۔ اب اس نقطے کو تھوڑے سے اس کے لیے ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، بلکہ جتنے بھی عقائد ہیں اس کے حوالے سے اگر اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کیا جائے بنسبت عیسائیت اور یہودیت کے، تو عیسائیوں کو یہ عقل آنی چاہیے کہ وہ عقائد میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے بنسبت یہودیوں کے، اور اس پر پورے مقالے لکھے گئے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لے لیں تو مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزانہ وجود دیا تھا، اللہ کے پیغمبر تھے اور پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ پہلے ان کو صلیب دی گئی، صلیب دیے جانے کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کر لیا اور پھر آسمان پر اٹھایا۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قتل ہو گئے ہیں اور وہ معدوم ہو کر فنا ہو گئے ہیں، آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے۔ تو یہاں دیکھیں عیسائی اور مسلمانوں کا عقیدہ زیادہ قریب ہے آپس میں بنسبت یہودیوں کے عقیدے کے، لیکن یہ یہودیوں کی ایک عیاری اور مکاری اور شاطر کاری ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کو اپنے حق میں کر لیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ اپنے دینی قرب کو وہ ثابت کر سکتے تھے عیسائیوں کے ساتھ اور ان کو اپنے قریب لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور وہ عیسائی اور یہودی جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے اور جو 180 کے ڈگری پر ایک دوسرے کے مخالف تھے، انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں میں ایک الگ فرقہ باقاعدہ وجود میں لایا اور کوشش کر کے ان میں تفریق ڈالی، اور ایک پروٹیسٹنٹ کے نام سے ایک نیا فرقہ عیسائیوں میں وجود میں آیا جنہوں نے پھر یہود کی حمایت کی، ورنہ پروٹیسٹنٹ فرقے کے وجود میں آنے سے پہلے عیسائیوں کے ہاں یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انتہائی ذلیل قوم تھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے 100-150 سال پہلے سے آگے کی تاریخ آپ پڑھیں گے
تو عیسائی بستیوں میں اور ملکوں میں یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ مرکزی شہروں میں رہ بھی نہیں سکتے تھے، ان کے لیے مضافات ہی مختص تھے کہ یہ آس پاس کئی دور دراز گاؤں دیہات میں ہی رہیں گے، اور یہ اپنی ضرورات کے لیے صرف 1-2 گھنٹے کے لیے شہروں میں آ سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کو شہروں میں آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ عیسائی ملکوں میں یہودیوں کے ساتھ یہ رویہ رہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کوشش کر کے یہودیوں عیسائیوں میں باقاعدہ ایک عقیدوی تفریق پیدا کر کے کہ ایک کیتھولک فرقہ ہوا اور ایک پروٹسٹنٹ ہوا، اور پروٹسٹنٹ فرقہ جو ہے پھر ان کے حمایت میں رہا، اور پروٹسٹنٹ کا سربراہ برطانیہ تھا، تو جب تک برطانیہ کا اقتدار تھا تو ان کے پشت پر رہا، پھر امریکہ ان کے پشت پر ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے عیسائیوں کی حمایت اپنے حق میں کی ہے، اور نہ کوئی مذہبی حوالے سے ان میں کوئی قربت نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ قریب المذہب لوگ ہیں۔ ہم مسلمانوں سے جو عیسائیوں کا اختلاف ہے وہ اس سے زیادہ ہے بنسبت جو اس اختلاف سے وہ کم ہے جو یہودیوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے دعوت دی، انہوں نے تکذیب کر لی، پھر 34 سال بعد تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، اور یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل کر لیا ہے۔ تو پھر 70 عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 سال بعد پھر ایک رومن جو ہے جرنیل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر لیا ٹائٹس کے نام سے، اور انہوں نے ان کی بہت جڑ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ بے کنی کی، اور ان کو جڑ سے اکاڑ پھینکا، ان کی حکومت اور اقتدار کا مکمل خاتمہ کر لیا، اور ان کا جو معبد اور ہیکل اور ٹیمپل جو مذہبی نشانی تھی اس کو بھی گرا دیا، اور مکمل طور پر اس خطے سے انہوں نے ان کو جو ہے لا تعلق کر لیا اور ختم کر لیا، اور ان کے اقتدار کا خاتمہ اس طریقے سے ہوا۔ تو یہ 70 عیسوی کے بعد سے ان کا زوال جو ہے مکمل طور پر اس خطے سے ہوا ہے۔ اب 70 عیسوی کے بعد سے لے کر ابھی آج 2022 تک ان کا جو ٹیمپل ہے وہ گرا ہوا ہے، اور 1917 سے لے کر 2022 تک کا جو وقت ہے، اس سے پہلے کا جو وقت تھا یعنی 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک، اس میں یہودی مکمل طور پر اس خطے کی قیادت سے، سیادت سے اور اقتدار سے محروم تھے۔ تقریباً 2000 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ تو یہود کی حیثیت ایک ایسے قوم کی ہے جو 2000 سال تک اس خطے سے محروم تھی مکمل طور پر، اور 2000 سال سے زیادہ آج تک وہ اپنے معبد کی تعمیر سے اور اس کے قیام سے محروم ہے۔ یہ اس قوم کی اصل حیثیت ہے، پوزیشن ہے۔ یہ تاریخ آگے چلتا رہا، پھر آگے ہم صلیبی جنگوں کی طرف بھی آئیں گے، لیکن یہاں ہم ایک نقطے کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے حوالے سے فلسطین کے تعلق سے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو ترغیب دی کہ اس خطے میں آپ داخل ہو۔ اس ترغیب کے الفاظ یہ ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ تو کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں، اور یہودیوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، ہمارے لیے لکھی ہے، تو جب اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے تو اس پر ہمارا حق ہے، جب ہمارا حق ہے تو اس پر اگر ہماری حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ کوئی ناجائز حکومت نہیں ہے۔ تو ایک اہم شبہ ہے جو بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور آپ نے بھی کئی گفتگو میں کسی سے سنا ہوگا، تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ان کی تاریخ میں پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس خطے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ جو تھا وہ عراق تھا، لیکن پھر جب قوم نے نافرمانی کی، کفر کیا اور ان کو آگ میں ڈالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہوئے، تو پھر انہوں نے عراق سے اس فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے پوتے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بھی اسی سرزمین پہ رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہودی فلسطین سے منتقل ہوئے مصر کی طرف، اور تقریباً 4-5 سال 100 سال تک
یہ مصر میں رہے۔ ابتدا میں تو ان کی تھوڑی عزت کی زندگی تھی جب تک حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور یہ پیغمبروں کے صحیح ماننے والے تھے، لیکن جب ان کی اپنی اصل سرشت جو ہے سامنے آئی اور اپنے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کر کے اس سے روگردانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں کے غلامی میں دے دیا، اور 400 سال سے زائد جو ہے انہوں نے غلامی کی زندگی وہاں گزاری۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے اور ذلت سے نکالا، اور مصر سے انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد جب یہ وہاں سے نکلے اور فلسطین کے سرحد کے قریب آئے، تو یہ اس موقع کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ لیکن یہ داخل ہونا ایسے نہیں ہوگا کہ بوری بستر اٹھا کر آرام سے داخل ہو جاؤ، بلکہ یہ داخل ہونا جہاد کے زور سے اور جہاد کے طاقت سے ہوگا، اور آپ لوگوں نے لڑنا ہوگا۔ لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل نے بہت ہی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ جہاد سے انکار کر لیا، اور بہت ہی کمزوری کا مظاہرہ کیا، جیسے کہ قرآن میں اسی آیت کے بعد ان کی کیفیت کا بیان ہوا ہے کہ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، کہ اس میں تو بڑے مضبوط لوگ رہ رہے ہیں، اور جب تک یہ موجود ہے تو ہم اس سرزمین میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، اگر وہ خود نکل جائے تو ٹھیک ہے ہم پھر جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ہم لڑائی کر کے نہیں جا سکتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی گستاخی کی کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے جہاد کرنے کا تو فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے رب جائے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے تو لڑائی نہیں ہوتی۔ تو جب جہاد سے انہوں نے انکار کر لیا تو اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ یہ زمین ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ پہلے تو وعدہ تھا، لیکن جب جہاد سے انکار کر لیا تو اب یہ زمین حرام ہو گئی۔ تو زمین ان کے لیے مقرر نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد حرام ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سنایا کہ آپ اس سرزمین میں نہیں جا سکتے، آپ کو صحراؤں میں اور اس طرح خالی بیابانوں میں ہی رہنا پڑے گا، اور 40 سال تک تمہیں اس ذلت سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ 40 سال تک وہ صحراؤں میں اور بیابانوں میں بے سر و سامانی میں رہتے رہے، اور اسی حالت میں بھی وہ اپنی سرکشی سے اور انبیاء کی تعلیمات سے بغاوت سے باز نہیں آئے، بلکہ اسی موقع پر بھی انہوں نے اپنی وہی رویے جاری رکھے، حتیٰ کہ وہ نسل جو غلامی میں رہی تھی، جن کی نفسیات میں غلامی رچ بس گئی تھی، جن میں ہمت، طاقت، مردانگی اور یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ نسل جب بالکل ختم ہو گئی اور ایک نئی نسل وجود میں آئی، تو اس نئی نسل کو لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ماننے والے جو بعض روایات کے مطابق پیغمبر ہے، اور راجح بات بھی یہ ہے حضرت یوشع ابن نون، تو ان کی قیادت میں پھر اس نوجوان نسل نے جو کبھی بھی غلامی سے نہیں گزری تھی، ان کی قیادت میں جا کر فلسطین پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کی، اور پھر وہ حکومت ان کی جاری رہی۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت یوشع کے حملے اور اقتدار کے بعد وہاں ایک مستحکم اور ایک یکجہتی والی، ایک نقطے والی، ایک مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی کہ ایک ہی حاکم ہو، ایک ہی سردار ہو اور اس کا فرمان چل رہا ہو اور باقی اس کے رعایا ہو، بلکہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے تو 12 میں سے 10 قبیلوں کی وہاں حکومت قائم ہوئی، اور الگ الگ حکومتیں تھے ایک لحاظ سے۔ تو پھر ان کی نیچر جو خباثت اور کی تھی، اور ان کے فطرت میں لڑائی بڑائی اور یہ چیزیں، اور اسلامی اور انبیاء کی تعلیمات سے بغاوت، اس اپنی فطرتی خبیثہ نے پھر ان کو آپس میں لڑنے پر مجبور کیا، اور یہ جو 10 قبیلے تھے آپس میں لڑنے لگے، حتیٰ کہ بہت زیادہ کمزور ہوئے، اور کمزور ہونے کے بعد آس پاس کے جو مشرک اقوام تھے انہوں نے ان پر دوبارہ حملہ کیا، اور ان کو تہس نہس کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کر لیا۔ اور اس حد تک ہوا کہ جو بخت نصر جو عراق کے بادشاہ تھے، انہوں نے ان کا جو معبد ٹیمپل جو دوبارہ انہوں نے بنایا تھا اس کو گرا دیا، اور ان کی حکومت کا مکمل خاتمہ ہوا۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی حکومت اس خطے پر قائم ہوئی ہے توڑے عرصے کے لیے،
وہ بھی اس شرط کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرنے والے تھے اور ان کو ماننے والے تھے اور ان کے صحیح راستے پر چلنے والے تھے. لیکن جیسے انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیل خوار کر کے اس سرزمین سے نکالا ہے اور مشرک اور دوسرے کافر اقوام ان پر مسلط ہوئے ہیں. تو اس پوری تاریخ میں جو 2000 سال تاریخ ہے، اگر اس کو آپ فیصدی حساب سے دیکھیں تو کوئی 10% بھی ایسا وقت آپ کو نہیں ملے گا اس پورے 2000 سال میں جس میں یہودیوں نے اس خطے پر باقاعدہ حکومت کی. تو یہ ان کی سیاسی جو تاریخ تھی اور جو ایک پس منظر ہے اس کے حوالے سے اس خطے سے جو اقتدار کا اور حکومت کا جو تعلق ہے اس کا ایک کمزور جہت آپ کے سامنے آ گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ 2000 سال تک یہ مستقل اس زمین کے وارث تھے اور اس زمین پر قابض تھے، بلکہ بہت ہی معمولی عرصے کے لیے، معمولی اوقات کے لیے اس کے اوپر جو ہے حاکم رہے ہیں. اور ان معمولی عرصوں میں ایک اہم عرصہ جو بیان میں رہ گیا وہ یہ بھی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت یوشع ابن نون کے اقتدار کے بعد جب کافر اقوام نے ان پر قبضہ کر لیا، مشرک اقوام نے، تو پھر حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ بنایا اور ان کے داماد تھے جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے، حضرت داؤد، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان. تو ان تینوں حضرات کا جو دور اقتدار تھا وہ بھی اس خطے پر ان کا دور اقتدار تھا. تو ایک یہ دور اقتدار تھا اور ایک یوشع ابن نون کے بعد جو ان کا اقتدار اس خطے پر تھوڑا سا رہا ہے وہ دور اقتدار ہے. اس کے علاوہ اس خطے پر قبل مسیح کا جو 100 سال ہے وہ ان کا دور اقتدار رہا ہے. اس کے علاوہ یہ محرومی ہی میں رہے اس علاقے سے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اس علاقے سے یہ بے دخل کیے گئے ہیں تو ایسے نہیں کہ ایک مستحکم ان کی حکومت تھی اور حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو بے دخل کیا گیا، بلکہ حکومت کا خاتمہ ان کے اپنے ہاتھوں آپس کی لڑائیوں سے اور نفرتوں سے اور آپس کی جو ہے عداوتوں سے ان کی حکومت کا خاتمہ از خود پہلے ہی ہو چکا تھا اور ایک مظلوم رعیت کی شکل میں تھے. اسی حالت میں اس زمین سے پھر کافر اقوام کے ہاتھوں محروم ہوئے ہیں اور بخت نصر نے ان پہ حملہ کر کے ان کے معبد اور ٹیمپل کو گرا کر ان کو یہاں سے مستقل طور پر بے دخل کر دیا. تو یہ اس سرزمین سے یہودیوں کا ایک سیاسی اور بعد میں جو انبیاء کا ذکر آیا وہ تشریعی تعلق، ان دونوں کو ہم نے مرج کر کے بیان کر لیا اور اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ 10-15% ہی ایسا وقت ملتا ہے جس میں اس خطے پر ان کی حکومت رہی ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی 1000-2000 سال پہلے کچھ سالوں کے لیے کسی جگہ پر حاکم رہا ہو تو آج بھی وہ اس خطے کا حقدار ہو. جیسے کہ آگے اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کوئی لاجیکل کوئی دلیل نہیں ہے جس کو عقل یا جو اصول ہے مسلم اس کے تحت تسلیم کیا جا سکے. یہ جو خطہ ہے فلسطین کا، اس سے عیسائیوں کا بھی ایک مضبوط تعلق وہ سمجھتے ہیں کہ ہے، اس لیے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت اللحم ان کی جائے پیدائش تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور پھر یہیں پر وہ ان کے بقول مصلوب بھی ہوئے، صلیب بھی ان کو دیا گیا. تو یہ زمین عیسائیوں کے ہاں بھی مقدس سرزمین ہے. اسی تقدس کے پس منظر میں صلیبی جنگیں جو ہے وہ ہوئی ہے اس خطے پر اور وہ بھی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. تو اس خطے پر جب اسلام کا قبضہ ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 1000 سال بعد پھر صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہے اور عیسائیوں نے اس خطے کا قبضہ حاصل کیا ہے. اور وہ قبضہ جو عیسائیوں کو حاصل ہوا ہے وہ صرف 88 سال تک رہا ہے. 5ویں صدی میں، جیسے کہ آگے ہم بات کریں گے، تو 5ویں صدی ہجری میں عیسائیوں کا صلیبی جنگیوں کے نتیجوں میں اس پہ قبضہ ہوا ہے اور 88 سال وہ قبضہ رہا ہے. پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس قبضے کا خاتمہ کیا ہے. تو مسلمانوں کا اس خطے سے جو تعلق ہے وہ سینکڑوں سالوں تک ہے، جو 1000 سال کے قریب بنتا ہے. اور عیسائیوں کا جو اس خطے سے تعلق ہے وہ صرف 88 سال کا ہے. یہودیوں کا جو اس خطے سے حاکمانہ اور اقتدار کا تعلق ہے وہ 200-300 سال سے زیادہ نہیں ہے. اس پورے فگرز کو اگر آپ لے لیں اور ایک منصفانہ فیصلہ کیا جائے تو اس خطے کے زیادہ حقدار جو ہے وہ مسلمان بن رہے ہیں بنسبت یہودیوں کے. اب اس خطے پر مسلمانوں کا جو قبضہ ہوا اس کے پس منظر میں ہم تھوڑا سا جاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوا. تو سن 13 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو ایک
بہت بڑے درجے کے صحابی تھے اور بہت بڑے سپہ سالار اور کمانڈر بھی تھے، انہوں نے اس خطے پر حملہ کیا اور ان کے مقابلے میں رومیوں کے لشکر تھے، اور دو اہم جگہوں پر بیت المقدس پر اور قیصاریہ، اس پر انہوں نے نہیں غزہ اور قیصاریہ پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا، لیکن دوسری طرف رومی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو حضرت عمرو بن العاص کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے پھر مزید فوج جمع کر کے دوبارہ ایک زوردار حملہ کیا اور غزہ قیصاریہ کے بعد جو ہے بیت المقدس اور بہت سارا حصہ انہوں نے فتح کر لیا، لیکن پورے ملک پر قبضہ بہرحال نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمرو بن العاص کے بعد حضرت یزید بن ابی سفیان اس خطے کے جنگی قائد بنے اور انہوں نے کافی پیش رفت کی، اور پھر ان کے وفات کے بعد ان کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے اس میں قیادت میں اس خطے پر جو جنگی کاوشیں ہوئی اور جدوجہد ہوئی اور جہاد ہوا، تو اس پورے خطے پر قبضہ مسلمانوں کا مستحکم ہوا۔ تو تقریباً 17 ہجری کے آس پاس جو ہے مسلمان اس خطے کے حاکم رہے اور اس خطے کا قبضہ انہوں نے حاصل کر لیا، اور 400-500 سال تک یہ قبضہ برقرار رہا۔ پھر صلیبی جنگیں ہوئی تو کچھ 80-88 سال تک مسلمان اس خطے سے محروم رہے، پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کا قبضے کا خاتمہ کر لیا اور پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ پھر بعد میں جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو سلطان سلیم جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے، حاکم تھے، تو انہوں نے اس خطے کو خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا اور تقریباً 400 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کے تحت رہا۔ تو 500 سال وہ لے لے، 400 سال یہ لے لے، تو تقریباً 900 سال حکومت مسلمانوں نے اس خطے پر کی ہے۔ پھر خلافت عثمانیہ جب قائم تھی تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ سلطان عبد الحمید ثانی جو مسلمان حکمران تھے، ان کو یہودیوں نے ایک زبردست پیشکش کی، کیونکہ یہودی مسلسل اس کوشش میں تھے کہ اس خطے میں ہمیں کسی نہ کسی طرح کوئی جائے قیام ملے، کوئی استحکام ملے، کوئی یہاں ہم رہنے کی کوئی صورت اپنے لیے بنا لے۔ تو انہوں نے سلطان عبد الحمید سے ایک زبردست آفر کی کہ ہم آپ کی سلطنت کے جتنے بھی قرضے ہیں، آپ کی حکومت کے اور خلافت کے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں، ان قرضوں کا اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں یہاں زمینیں خریدنے کی اجازت دیں کہ ہم قیمت دے کر لوگوں سے زمینیں خریدیں۔ لیکن سلطان عبد الحمید ثانی کو تو ان کی فطرت معلوم تھی اور اس بات کے دور رس اثرات ان کے ذہن میں تھے کہ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا، تو انہوں نے بالکل صاف انکار کر لیا کہ میری موجودگی میں نہیں ہو سکتا، البتہ اگر خلافت ہی کا وجود باقی نہ رہے تو پھر آپ لوگ جو چاہے کریں۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی تو یہودی اپنے ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر بعد میں جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری پہلی جنگ عظیم جس میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ ایک طرف تھی اور برطانیہ اور ان کے اتحادی دوسری طرف تھے، تو یہودیوں نے برطانیہ کے حمایت کی اس جنگ میں مالی اور جانی ہر لحاظ سے، اور اس وقت برطانیہ کے ساتھ یہودیوں کا یہ معاہدہ ہوا کہ ہم اس جنگ عظیم میں آپ کے حامی بنیں گے، لیکن اس شرط پر کہ اگر آپ کو فتح مل گئی اور خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس خطے پر آپ ہماری حکومت تسلیم کریں گے، اس کا اعلان کریں گے۔ تو چنانچہ برطانیہ کے ساتھ ان کا یہ معاہدہ ہوا، اور پھر وہ جنگ جب ہوئی تو اس کے نتیجے میں جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کی جیت ہوئی اور یہ علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس کے بعد برطانیہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر لیا، اور 1917 میں برطانیہ نے باقاعدہ اعلان کر لیا کہ اس جگہ میں پوری دنیا سے یہودیوں کو آنے کی اور آباد ہونے کی اجازت ہے، اور یہ ان کا علاقہ ہے اور یہاں ان کا ایک لیجیٹیمیٹ وجود ہم مانتے ہیں، تو جہاں سے بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہاں رہائش دی جائے گی، اور اگر یہ تعداد بڑھ گئی تو یہاں ان کی ریاست بھی اگر قائم ہو گئی تو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس کو تاریخ میں اعلان بالفور کہتے ہیں، جو 1917 میں ہوا، جس میں برطانیہ نے یہودیوں کو یہ جگہ دی ہے۔ ایسے موقع پر ایک عرب محقق نے ایک زبردست جملہ کہا ہے کہ یہ جو برطانیہ کا یہودیوں کو یہ جو دینا ہے، اس جگہ کا حوالہ کرنا ہے، تو یہ اعطاء من لا یملک لمن لا یستحق، ایسے شخص کا گفٹ ہے جو اس چیز کا وہ مالک نہیں ہے۔
اور گفٹ ایسے شخص کو کر رہا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یعنی گفٹ کرنے والا اس چیز کا مالک نہیں ہے جس کو وہ گفٹ کر رہا ہے، اور جو گفٹ لینے والا ہے وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے جو وہ گفٹ لے رہا ہے۔ تو برطانیہ کے اس اعلان کی یہ حیثیت ہے کہ عطاء من لا یملک لمن لا یستحق۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ برطانیہ کے اس اعلان کی کیا قانونی، کیا عقلی، کیا سیاسی جواز ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی چیز میں کسی اور کو اور ایسے آدمی کو جو اس کا مستحق بھی نہ ہو گفٹ کر لو تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو سکتی ہے کسی بھی پیمانے پر، دنیا کے کسی بھی اصول کو لے کر؟ تو اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی تو اس طرح برطانیہ نے جو یہ خطہ یہود کے حوالہ کیا ہے 1917 میں، اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ تو 1917 کے بعد، اعلان بلفور کے بعد، پھر برطانیہ کے زیر اقتدار جب یہ علاقہ تھا تو اس میں یہودی پھر اس علاقے میں آئے ہیں اور انہوں نے زمینوں کی خریداریاں شروع کی ہے اور اپنی تعداد بڑھائی ہے، اور جو آئے ہیں تو وہ والے یہودی نہیں تھے نسل در نسل جو اس خطے میں پہلے سے کسی زمانے میں تھے، بلکہ دنیا کے کونے قدروں کہیں سے بھی، کئی روس سے، کئی برطانیہ سے، کئی امریکہ سے، جہاں جہاں بھی یہ تھے، جس نسل کے بھی تھے، لیکن محض یہودی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھا کہ ہم اس زمین پر اپنا اقتدار قائم کریں۔ تو جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نسلاً اس زمین کے رہنے والے ہیں، وہ نسلی حوالے سے بھی کسی دوسری جگہوں کے اور کسی دوسرے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو 1917 کے بعد پھر 1948 تک یہ پورا عرصہ جو ہے ان کے اقتدار کی شروعات اور پھر انتہا تک پہنچنے کا عرصہ ہے، جس میں انہوں نے زمینیں خریدنے سے بات شروع کی تھی اور پھر 1948 میں ایک اسرائیلی ریاست قائم کی۔ تو پاکستان 1947 میں قائم ہوا تو اس کے ایک سال بعد 1948 قائم ہوا ہے۔ پاکستان بھی ایک نظریاتی وجود کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اسرائیل بھی بین ہی ایک نظریاتی وجود کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ اسرائیل عالم کفر کا ایک دماغ ہے، ایک مرکزی حیثیت اس کی سمجھی جاتی ہے اس حوالے سے کہ پوری دنیا کی معیشت اور اقتصاد اور میڈیا پر ان کا اقتدار ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کی مسلم دنیا میں ایک حیثیت ہے کہ پوری مسلم دنیا کا ایک سہارا سمجھا جاتا ہے اور اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کی ایک دفاعی طاقت سمجھی جاتی ہے۔ تو اسرائیل اور پاکستان کا اگر موازنہ کیا جائے تو بہت سارے چیزوں میں یہ ہم پلہ ہے، اس لیے ڈائریکٹ دشمنی اگر ہے نا تو ان دونوں کی ہے۔ اس ملک میں جو کچھ بھی شورشیں ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو اسی پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہود کا جو اصل دعویٰ ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کے سامنے کون رکاوٹ بن سکتا ہے یا کون رکاوٹ ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ عراق کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ بات تو امریکہ نے خود کہی ہے کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں تھے، بالکل ایک غیر قانونی اور بلا جواز جنگ ہوئی۔ اس طرح عرب ممالک جو عرب سپرنگ کے نام سے ان میں جو حالات چلے اور عرب ممالک کو جو کمزور کیا گیا، تو یہ سب جو اقدامات ہے یہ گریٹر اسرائیل ہی کی طویل منصوبہ بندی ہے، اور یہ یہودیوں کی ایک وہ ہے کہ وہ بہت 200-300 سال تک ویژن بناتے ہیں اور پھر اس ویژن کے لیے توڑا توڑا کر کے کوششیں کرتے ہیں اور بالآخر اپنے ہدف کو حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اس حوالے سے بھی بیدار ہونا چاہیے، اور ملک پاکستان کے خلاف جو بھی کوششیں ہوتی ہیں اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہودی اصل مخالف جو سمجھتا ہے، جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے مسلمان ممالک میں، وہ پاکستان ہی ہے۔ تو اس کے زوال کے لیے اور اس کی طاقت کو چھیننے کے لیے اور ان کو طاقت سے محروم کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی کوششیں کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کے جواز کا وہ قائل نہیں ہے کہ کوئی ایسی شکل ہو جو کچھ بھی ان سے ہو سکے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اپنے ملک کی حفاظت کے حوالے سے اس نقطہ نظر سے بھی حساس ہونا چاہیے۔ تو 1948 میں یہاں ان کی ایک ریاست قائم ہوئی، اور باقاعدہ اقوام متحدہ سے یہ قرارداد منظور ہوئی کہ فلسطین کے 2 حصے تسلیم کیے جائیں گے، ایک حصہ اسرائیل کا ہوگا جس کو اسرائیلی ریاست کہا جائے گا، اور ایک عرب ریاست ہوگا۔ لیکن اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ 1948 کی پوزیشن پر اگر دیکھا جائے تو بیت المقدس اور جو اردن کے جو ہے دریائے اردن کا جو کنارہ ہے یہ اردن کے قبضے میں تھا 1948 کی پوزیشن پر۔ پھر 1971 کی جنگ میں یہ خطہ جو ہے اسرائیل نے پھر
اردن سے حاصل کیا ہے اور جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ تو اقوام متحدہ جو اسرائیل کے وجود تسلیم کرتا ہے، یعنی اقوام متحدہ جو کافر اقوام کا اتحاد ہے اور انہی کی اس میں چلتی ہے، تو وہ بھی اسرائیل کی موجودہ جو حیثیت ہے جس میں بیت المقدس اور یہ علاقے ان کے پاس ہے، ان کے قبضے میں ہے، یروشلم، اس کیفیت پر اقوام متحدہ بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ اقوام متحدہ ان کو 1948 کی پوزیشن پر تسلیم کرتی ہے، جبکہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم 1971 کی پوزیشن پر رہیں گے، اور صرف اس حد تک ان کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے، جس میں 1971 کی پوزیشن تو ہے ہی کہ بیت المقدس اور یروشلم کا قبضہ ان کے پاس رہے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ پورا مصر، پورا اردن، پورا شام اور عرب، سعودی عرب کا مدینے تک کا حصہ، یہ پورا ان کے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور یہودی اپنے آپ کو اس میں حق بجانب سمجھتے ہیں، جیسے کہ موجودہ ریاست کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں تو گریٹر اسرائیل کو بھی وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب یہاں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ یہود کے حق میں بات کرتے ہیں کہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے، تو عربی میں ایک بات ہے نا کہ الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمہ، کہ ایک چیز کو اگر ماننا ہے تو اس کے لوازمات بھی ساتھ ماننے پڑیں گے۔ تو آپ اگر اسرائیل کی موجودہ کیفیت کو اور پوزیشن کو مانیں گے تو پھر آپ کو گریٹر اسرائیل بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہود کا دعویٰ صرف اس حد تک منحصر نہیں ہے جس پوزیشن پر وہ آج ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اردن، شام، مصر اور مدینہ بھی ہمارا حق ہے، اس پر بھی ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ تو جو آدمی آج کی کیفیت کو تسلیم کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ مدینہ پر یہود کی ریاست قائم ہو، تو کیا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ مدینہ پر یہود کی ریاست قائم ہو؟ اگر وہ یہ نہیں سوچ سکتا تو اس کو اسرائیل کی موجودہ کیفیت بھی نہیں تسلیم کرنی چاہیے، اس لیے کہ مدینہ بھی مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کا ایک مقدس جگہ ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، انبیاء کی امامت ہوئی ہے، اور یہ علاقہ مسلمانوں کے 800 سال زیر اقتدار رہا ہے۔ تو اگر مدینہ پر یہودی ریاست تسلیم نہیں ہو سکتی تو بیت المقدس پر بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ناجائز ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، اور اگر اس کا کوئی جواز تسلیم کر سکتا ہے کسی درجے میں تو وہ بالآخر اس جواز کو بھی تسلیم کرے گا کہ مصر، شام، اردن اور مدینہ پر بھی یہودی ریاست ہو۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہود کو تسلیم کرنے کی بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ تو یہود کو تسلیم کرنے کی جو بات ہے، اب ہم آخری پوائنٹ پر آتے ہیں کہ اس حوالے سے رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے امت مسلمہ کا رویہ یہی ہونا چاہیے، اور یہ ایسا موقف ہے جو شریعت کا بھی تقاضا ہے، جو عقل کا بھی تقاضا ہے، جو سیاست کا بھی تقاضا ہے کہ یہودیوں کو 1917 کی پوزیشن پر جانا چاہیے، جس میں ان کی کوئی یہاں حکومت قائم نہیں تھی، البتہ اپنے مذہبی عبادات اور رسومات کے لیے آنے جانے کی ان کو اجازت تھی۔ تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حکومت کا خاتمہ ہو، اپنے مذہبی مقامات پر یہ آئے، اپنے عبادت اپنے عقیدے کے مطابق کرے، اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، اور اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے بھی یہاں نہ آ سکے، البتہ ان کا اقتدار اس خطے پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہود کو 1917 کی پوزیشن پر جانا چاہیے۔ 1948 کی پوزیشن بھی ان کی ظالمانہ ہے اور غیر منصفانہ ہے، اور اس کی کوئی لیجیٹیمیشن اس لیے نہیں ہے کہ برطانیہ نے ان کو یہ جگہ دی، اور برطانیہ کا دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیسے گفٹ کر سکتا ہے۔ تو 1948 کی پوزیشن بھی ان کی ان لیجیٹیمیٹ ہے، غیر قانونی ہے، غیر منصفانہ ہے، اور 1971 کی پوزیشن بھی جس میں بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اور اس کے بعد گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ بھی غیر قانونی ہے اور غیر منصفانہ ہے۔ اور یہود کی تسلیم کرنے کے بعد جو آدمی کرے گا تو وہ گریٹر اسرائیل کو بھی تسلیم کرے گا۔ تو ایک مسلمان کو جب یہ بات کرنی ہے تو وہ اس پوری بات کو آخر تک سوچ لے، پھر بات کرے۔ جہاں تک ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے کے بحیثیت مسلمان اس پہ غور کرنے کی بات ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ سوال کو ہم اوپن رکھتے ہیں کہ کیا اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہ 1948 کی پوزیشن پر کرنا چاہیے، نہ
71 کی پوزیشن پر کرنا چاہیے نہ گریٹر اسرائیل کی پوزیشن پر، اس لیے کہ ہمارے جو اکابر اس خطے کے 2 نظریاتی اکابر گزرے ہیں بڑے، جن کو ہر پاکستانی مانتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ علامہ اقبال کی شخصیت ہے اور قائد اعظم مرحوم کی شخصیت ہے۔ تو علامہ اقبال نے قضیہ فلسطین کو ایک شعر کی صورت میں، ایک ہی شعر میں پوری بات اور اس کا جواب اور پوری پس منظر اور پوری چیز ڈال لی۔ حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہے خاک فلسطین بھی یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا، کہ اگر فلسطین پر یہودیوں کے حق کو تسلیم کیا جا سکتا ہے تو اس سے 20 گنا زیادہ پھر اسپین پر مسلمانوں کا حق تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہودیوں کا اس عرصے میں، اس فلسطین میں جو اقتدار کا عرصہ رہا ہے وہ اس عرصے سے کم ہے جو مسلمانوں کا اسپین میں رہا ہے۔ پھر مسلمان جب اسپین سے نکلے تو باقاعدہ ایک حکومت ان کی تھی، اور حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو وہاں سے نکالا گیا، جیسے کہ افغانستان میں طالبان کی ایک حکومت تھی اور حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو بے دخل کر دیا، تو ان کو اس حوالے سے بھی حق پہنچتا تھا کہ ہماری حکومت کا تسلسل ہونا چاہیے۔ تو مسلمان جو ہے اسپین سے ایک حاکمانہ انداز میں ہو کر اس کے ساتھ بے دخل ہوئے ہیں، جبکہ یہودی جب اس زمین سے آخری بار بے دخل ہوئے تو ان کی کوئی حاکمانہ سٹیٹس بھی نہیں تھی، کوئی حاکمانہ حیثیت بھی نہیں تھی۔ تو اگر اس فلسطین پر یہودیوں کا حق اس وجہ سے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کسی زمانے میں وہ یہاں رہے تھے، تو پھر اسپین پر مسلمانوں کے حق اس سے کئی گنا زیادہ تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے کوئی قانون اور کوئی طاقت اس حق کو تسلیم نہیں کرتا، تو کس زبان پر اور کس بنیاد پر اور کس پیمانے پر فلسطین پر یہودیوں کا حق تسلیم کر سکتا ہے؟ اس طرح 1947 میں نہیں 1947 میں قائد اعظم نے 25 اکتوبر 1947 میں رائٹرز جو نیوز ایجنسی ہے ان کے ایک نمائندے کو ایک تفصیلی انٹرویو دی ہے، جو BBC پر بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، جس میں قائد اعظم مرحوم نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے کہ اسرائیلی ریاست کو اور فلسطین پر یہودی قبضے کو کسی بھی حالت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس کو تسلیم کرے گا تو ان کے الفاظ یہ ہے قائد اعظم کے کہ نہ اس کا کوئی سیاسی جواز ہے، نہ کوئی اس کا اخلاقی جواز ہے، کسی بھی طرح یہ جواز رکھنے والا قضیہ نہیں ہے جس کا کوئی بھی جواز ڈھونڈا جائے۔ تو اگر ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فرامین کو دیکھیں تو ان کی روح سے جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ سراسر غیر منصفانہ ہے، غیر سیاسی ہے، غیر اخلاقی ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو ایک پاکستانی ہو کر ہم ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نہیں میں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو دنیا کے کسی بھی ملک پر کوئی بھی ملک دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں حرب و ضرب اور آپس کی جنگیں اور جنگوں کے ذریعے سے اقتدار قائم کرنا اور دوسرے کا اقتدار ختم کرنا، یہ سلسلہ تو ہزاروں سالوں سے جاری ہے، رائج ہے۔ امریکہ جس جگہ پر موجود ہے تو کیا وہ اس جگہ کا اصل وارث ہے؟ برطانیہ جس جگہ پر ہے تو کیا اس جگہ کا وہ اصل وارث ہے؟ ہندوستان پہ جو مسلمان آئے تھے، حکومت انہوں نے کی تھی، تو کیا اس جگہ کے وہ اصل وارث تھے؟ تو اس طرح کئی لوگوں نے، کئی اقوام نے دوسری جگہوں پر حملہ کر کے حکومتیں قائم کی ہے، لیکن دنیا کا جو بین الاقوامی سیاست ہے حرب و ضرب کا اور جو جنگ کا اور جو آزادی کا جو بین الاقوامی سیاست ہے، جنگ کے اصول کا بین الاقوامی قوانین ہے، ان قوانین کی روح سے جو ملک جس ملک پر قابض ہوا ہے اور اس کے اقتدار کا ازالہ انہوں نے کر دیا ہے اور وہ ایک عرصے دراز تک ان پر قابض رہا ہے، تو اس کو ایک جائز حکومت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر اس اصول کو لیا جائے تو پھر دنیا کے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ یا ہم 3000 سال پہلے ہماری نسل یہاں موجود تھی، لہٰذا ہم اس جگہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس طرح تو پوری دنیا کا جو نظام ہے اور جو حکومتوں کی تقسیم ہے اور جو جغرافیائی تقسیم ہے، یہ پوری تقسیم ہی لغو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ایک اہم وجہ یہ ہے، ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہودی ریاست کا اگر کوئی جواز ہو سکتا ہے مذہبی طور پر، تو وہ قرآن کی روح سے اس شرط کے ساتھ ہو سکتا تھا
کہ وہ انبیاء کو ماننے والے تھے اور انبیاء کے تعلیمات کے پیروکار تھے۔ جب سے تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب سے انہوں نے انبیاء سے بغاوت کی ہے تو اللہ نے ان سے حکومت کا حق بھی چھین لیا ہے۔ وہ انبیاء سے بغاوت ان کی چلی آ رہی ہے، اور وہی بغاوت آخری پیغمبر سے بھی انہوں نے کی ہے، اور آخری پیغمبر کا حق ہونا ان پر کوئی ڈکا چھپا نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جگہ جگہ یہ بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق اور سچ پیغمبر ہے، لیکن محض ضد اور عناد اور حسد کی بنیاد پر ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ پھر عرب ہمارے ہم سے اوپر ہو جائیں گے، ان کی شان و شوکت ہم سے بڑھ جائے گی، اور یہ تو امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو ہم اپنے اوپر کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو محض اس جذبہ حسد کی وجہ سے انہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کیا، ورنہ خود ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی واضح نشاندہی اور تذکرہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آخری پیغمبر کے حوالے سے بھی اس بغاوت کے شکار ہے، اور گزشتہ انبیاء کے حوالے سے تو ان کا یہ رویہ رہا ہے، پوری تاریخ اس پر گواہ ہے۔ تو جب یہ انبیاء کے باغی ہے اور اللہ کے باغی ہے تو دینی حوالے سے وہ اس خطے کے سربراہ اور حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو نہ دینی حوالے سے ہو سکتے ہیں، نہ سیاسی قوانین کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، اور نہ اقوام متحدہ کے قوانین کے حوالے سے اس کی موجودہ حیثیت جو ہے یہ حق بجانب ہے اور قانونی ہے، اس لیے کہ برطانیہ ان کو اس موجودہ اقوام متحدہ ان کو 1971 سے پہلے کی پوزیشن پر جانے کا کہہ رہا ہے، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ 1948 کی پوزیشن پر آپ کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، جس میں بیت المقدس ان کے پاس نہیں ہے، دریائے اردن کا کنارہ ان کے پاس نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا خطہ ان کے پاس ہے۔ تو اقوام متحدہ کی روح سے بھی وہ اس موجودہ جو ان کی حکومت ہے یہ قابل تسلیم چیز نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے، علامہ اقبال کے نزدیک نہیں ہے، اقوام متحدہ کے نزدیک نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روح سے تو ویسے بھی نہیں ہے، پوری تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی نہیں بن رہا۔ تو پھر کس بنیاد پر یہاں اسرائیلی ریاست کا جواز تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں تک پہنچ کر ہم علی وجہ البصیرہ اور انصاف کے ساتھ اور خالص ذہن ہو کر، کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے پر یہودیوں کا قبضہ سراسر ظالمانہ قبضہ ہے، اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے جواز کو کوئی مسلمان تسلیم کرتا ہے تو پہلے وہ اسلام کا باغی ہے، قرآن و حدیث کا باغی ہے۔ اگر پاکستانی تسلیم کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث سے بغاوت کے بعد اپنے بڑوں کا، علامہ اقبال اور قائد اعظم کا بھی باغی ہے، اور اگر کوئی آدمی تسلیم کرتا ہے تو وہ اقوام متحدہ کا بھی باغی ہے۔ تو کسی بھی قانون کی روح سے اس کی کوئی جواز نہیں ہو سکتا، تو ایسی چیز کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پاکستانی اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر اس کو بالکل اسی کیفیت پر جو ہندوستان کا دعویٰ ہے کشمیر پر، اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں جگہ بالکل ایک ہی پوزیشن ہے، کیفیت ہے۔ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کا ایک موقف موجود ہے جو ہندوستان نہیں مانتا، اسی طرح فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کا ایک موقف موجود ہے جو یہودی نہیں مانتے۔ تو اگر اقوام متحدہ کے موقف کو یہودی ٹکرا سکتے ہیں تو ہندو کیوں نہیں ٹکرا سکتے؟ اگر وہاں اب اس کو جائز تسلیم کرتے تو یہاں کیوں جائز تسلیم نہیں کرتے؟ تو ایک پاکستانی مسلمان ہو کر اگر اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات کی جائے گی تو دین مذہب سے ہٹ کر اگر اقوام متحدہ کے اصول کو لیا جائے تو اس کو مسئلہ کشمیر پر بھی ہندوؤں کا موقف اور بھارت کا جو موقف ہے اس کو جائز تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہاں جو ان کا قبضہ ہے اس کو بھی جائز تسلیم کرنا پڑے گا، اور مزید قبضے کی جو کوششیں کر رہا ہے اس کو بھی جائز تسلیم کرنی پڑے گی، اور اس کو مسئلہ کشمیر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس مسئلے کے کتنے لمبے اور کتنے جو ہے دور رس اثرات ہوتے ہیں کہ مدینہ سے آپ مسلمان محروم ہے اس لیے کہ گریٹر اسرائیل مدینہ تک ہیں، آپ کشمیر کے مسئلے سے محروم ہیں، آپ قرآن و حدیث کے باغی ہیں، آپ اقوام متحدہ کے بھی باغی ہے اور اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو جو چیز اتنی چیزوں کے خلاف ہو اس کی تسلیم کرنے کی کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ اس کا کیسے جواز ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں بھی اور بہت سارے اسلامی ممالک میں یہ بات چل پڑی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس بارے میں ایک اہم جملہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مفکر کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہ کرنے کا جو معاملہ ہے نا، تو یہ ایک طرف اصول پرستی ہے، دوسری طرف ابن الوقتی ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟
اصول پرستی، دوسری طرف کیا ہے؟ ابن الوقتی۔ اصول پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی قیمت پر تسلیم نہ کیا جائے، مذہب عبادات کے لیے آئے جائے لیکن ریاست اور اقتدار کے طور پر نہیں۔ اور یہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہے تسلیم کرنے کی، یہ ابن الوقتی ہے کہ اپنے وقتی مفادات، وقتی ضروریات، وقتی مجبوریاں دیکھ کر یہودیوں سے مفادات کا حصول اور اپنے اقتدار کو طول دینا اور اپنے مفاد کو حاصل کرنا اور وقت کا غلام بننا، اپنے مفادات کا غلام بننا، عقل، شریعت، انصاف، سب چیزوں کو پس منظر میں رکھنا، اس ابن الوقتی کا تقاضا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تسلیم کرنے کی بات کی جائے، لیکن اصول پرستی کے تناظر میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے تسلیم کرنے کی بات کی جائے۔ تو جو لوگ اس کے تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ابن الوقت ہے، وہ اپنے مفادات کے اسیر ہے، وہ دوسروں کو زیر اثر ہے، ان کے کچھ مذموم مقاصد ہے جو وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اصول پرستی ان کے موقف میں نہیں ہے، کوئی دلیل کی لیجیٹیمیشن ان کے موقف میں نہیں ہے، کسی بھی دلیل کا ساتھ ان کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی شرعی دلیل ہے، نہ کوئی سیاسی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، اور نہ کوئی تاریخی دلیل ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہو۔ تو اسی پہ میں اپنے بات کا مطلب تکمیل کرتا اور خلاصہ یہی نکلا کہ اسرائیل کو کسی بھی قیمت پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اس کی تسلیم کرنے کی بات کرے گا تو یہ 5 باتیں جو میں نے عرض کر لی، ان 5 باتوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اس مسئلے کو جڑ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے جو مضر اور دور رس اثرات ہیں اس سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو سادہ لوحی میں ہم ایسے باتیں کرتے ہیں یا مفادات کی خاطر کرتے ہیں تو ایسی باتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بیان فرما رہے تھے مسلم ممالک کو اسلامی ریاست نہیں کرنا چاہیے۔ جناب مفتی صاحب نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی اس مسئلے کے، اور الحمدللہ اتنا اچھا بیان کیا کہ اس کو ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہمارے ملک میں اس حوالے سے 2 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی ہم اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور حالات بدل گئے ہیں، عرب ممالک نے بھی اس حوالے سے جو اسٹیپس لے لیے۔ جبکہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں اس کو اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ شرعی دلائل بلکہ قانونی دلائل کا بھی جو ہے وہ سہارا لیتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ساری بات بیان کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑے پیمانے پر نیٹ کی سطح پر، سوشل میڈیا کی سطح پر سہارا لیتا ہے۔ اور دعا سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے اسلم بھائی، تو ان کا کینسر سے انتقال ہو گیا۔ اور صاحب جو ہمارے برابر نہیں رہتے ہیں، ناصر ہے، ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا پچھلے ہفتے، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور ہمارے اور ساتھی جو قرآن کوشش میں خدمات سے انجام دیتے ہوئے یوسف بھائی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ دعا کرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اهدهم إلى سبيل الحق والصواب اللهم لعن اليهود والنصارى والمشركين والهنود اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وفرق بين قلوبهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم انصر إخواننا في فلسطين
اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.